حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبیح اللہ کیوں کہا جاتا ہے؟ اربوں خربوں درود و سلام خاتم النبیین حضرت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل پر اللہ تعالی مغفرت فرمائے، میری، آپ کی، ہمارے والدین اور تمام امت کے مسلمانوں کی، آمین۔ اپنے آج کے ٹاپک پر بات کرنے سے پہلے ہم اپنے ناظرین سے گزارش کرتے ہیں کہ اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام دنیا کے تمام انسانوں تک پہنچانے میں ہماری مدد کریں۔ اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں، اس کو لائک کریں، کمنٹ میں اپنے خیالات کا اظہار کریں اور ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔ ناظرین، قرآن کریم کی سورہ صافات میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اور ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے، میں اپنے رب کی طرف جانے والا ہوں، وہی مجھے راستہ دکھائے گا۔ اے اللہ، مجھے اولاد عطا فرما جو سعادت مندوں میں سے ہو۔ ہم نے اس کو ایک نرم دل لڑکے کی خوشخبری دی۔ پھر جب وہ ان کے ساتھ دوڑنے کی عمر کو پہنچا تو ابراہیم نے کہا کہ بیٹا، میں نے خواب دیکھا ہے، گویا میں تم کو ذبح کر رہا ہوں، تو تم سوچو تمہارا کیا خیال ہے؟ انہوں نے کہا کہ ابا، جو آپ کو حکم ہوا ہے وہی کیجیے، خدا نے چاہا تو آپ مجھے صابروں میں سے پائیں گے۔ جب دونوں نے حکم مان لیا اور باپ نے بیٹے کو پیشانی کے بل لٹا دیا تو ہم نے ان کو پکارا، اے ابراہیم، تم نے خواب کو سچا کر دکھایا، ہم نیکوکاروں کو ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں۔ بلا شبہ یہ صریح آزمائش تھی، اور ہم نے ایک بڑی قربانی کو ان کا فدیہ کر دیا، اور بعد میں آنے والوں میں ابراہیم کا ذکر خیر باقی چھوڑا کہ ابراہیم پر سلام ہو، نیکوکاروں کو ہم ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں۔ بے شک وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھے، اور ہم نے ان کو اسحاق کی بشارت بھی دی کہ وہ نبی اور نیکوکاروں میں سے ہوں گے، اور ہم نے ان پر اور اسحاق پر برکتیں نازل کی تھیں، اور ان دونوں کی اولاد میں سے نیکوکار بھی ہیں اور اپنے آپ پر صریح ظلم کرنے والے بھی ہیں، یعنی گنہگار بھی۔ ناظرین، ان آیات میں اللہ تعالیٰ اپنے خلیل اور پیارے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر فرما رہے ہیں کہ جب انہوں نے اپنے وطن اور قوم کو خیر آباد کہا تو اپنے رب سے دعا فرمائی کہ یا اللہ، مجھے ایک بچہ عنایت فرما، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا کو قبولیت کے شرف سے نوازا اور ایک بردبار لڑکے کی خوشخبری دی، اور وہ اسماعیل علیہ السلام ہی ہیں، کیونکہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پہلے صاحبزادے ہیں جو اللہ نے ان کو 86 سال کی عمر میں عطا فرمایا، اور اس میں کسی مذہب والے کا کوئی اختلاف نہیں ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام ہی ہیں جو ان کے پہلے فرزند اور پلہوٹے ہونے کا حکم رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، جب وہ اس کے ساتھ چلنے پھرنے کی عمر کو پہنچ گیا، یعنی جوان ہوا اور اپنے والد ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ کام کاج کرنے کے قابل ہو گیا۔ حضرت مجاہد اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ جب وہ جوان ہوا اور سفر کرنے کے قابل ہوا اور باپ کی طرح کام کرنے لگ گیا، پھر ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں دیکھا کہ اللہ نے مجھے اپنے اس لڑکے کے ذبح کرنے کا حکم دیا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوع حدیث مرفی ہے کہ انبیاء علیہ السلام کے خواب وہی ہوا کرتے ہیں۔ یقیناً ہی اللہ کی طرف سے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ایک بہت بڑا اور سخت امتحان تھا کہ وہ اپنے پیارے لخت جگر کو ذبح کریں جو آپ کو بڑھاپے میں ملا تھا اور اب جوانی کی عمر کو پہنچنے والا تھا۔ ناظرین، اس سے پہلے بھی اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک سخت امتحان سے گزارا تھا، جبکہ آپ کو حکم دیا گیا کہ وہ اپنی بیوی اور بچے کو ایک ایسی وادی میں چھوڑ آئیں جس میں نہ کوئی انسان رہتا ہے، نہ کوئی یار و مددگار، نہ وہاں کاشت ہوتی ہے، نہ پانی اور نہ دودھ کا جانور، مگر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر توکل کرتے ہوئے اور اس کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے اپنے اہل و عیال کو اس وادی بے آب و گیا میں چھوڑ دیا، جس کے صلے اور بدلے میں اللہ نے انہیں آسانی مہیا کی اور پریشانی سے نجات دی، اور ایسے ذریعے سے ان کو رزق پہنچایا جہاں سے ان کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا۔ پس اس بردبار بچے نے اپنے باپ کی بات سمجھ کر فوراً جواب دیا، اے میرے ابا جان، آپ کو جو حکم ہوا ہے اس کی تعمیل کیجیے، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ یہ جواب بہت عمدہ تھا، جو اللہ اور والد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی فرما برداری کا اعلیٰ نمونہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب وہ دونوں فرما بردار ہو گئے اور اس نے اپنے بیٹے کو پیشانی کے بل لٹا دیا، اس کا مقصد اور مفہوم یہ ہے کہ وہ اللہ کے حکم کو ماننے کے لیے تیار ہو گئے اور قربانی کرنے کا پختہ عزم کر لیا۔ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ عبادت میں تقدیم و تاخیر ہوئی ہے، اصل میں یوں ہے کہ انہوں نے اپنے بیٹے کو لٹا لیا اور اس طرح انہوں نے اپنی فرما برداری کا ثبوت دیا۔ بعض مفسرین نے یوں بھی کہا ہے کہ انہوں نے اپنے بیٹے کو
گدی کی جانب سے ذبح کرنے کا ارادہ اس لیے کیا کہ وہ ذبح کرنے کی حالت میں اپنے بیٹے کا منہ نہ دیکھ سکیں۔ یہی رائے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت مجاہد، حضرت سعید بن جبیر اور قتادہ رحمۃ اللہ کی بھی ہے۔ بعض نے یوں بھی کہا کہ انہوں نے عام جانوروں کی طرح پہلو کے بل زمین پر لٹایا اور ان کی پیشانی ایک جانب زمین پر ملی ہوئی تھی۔ صدی اور دیگر مفسرین نے کہا کہ ابراہیم علیہ السلام نے چھری حضرت اسماعیل علیہ السلام کے حق پر رکھ کر چلا دی مگر چھری نے کچھ نہ کاٹا۔ بعض نے کہا کہ چھری اور خلق کے درمیان تانبے کا ایک ٹکڑا ظاہر ہوا جس کی وجہ سے چھری خلق تک نہ پہنچ سکی۔ اسی حالت میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں پکارا گیا تھا۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب ابراہیم علیہ السلام کو مناسک حج کا حکم دیا گیا تو مقام صحیح پر شیطان ان کے سامنے آیا اور اس نے ان کے ساتھ دوڑ لگائی، لیکن ابراہیم علیہ السلام اس پر سبقت لے گئے۔ پھر جبرائیل علیہ السلام انہیں جمرہ عقبہ کے پاس لے گئے تو شیطان پھر ان کے سامنے آیا، انہوں نے اس کو 7 کنکریاں ماری تو وہ چلا گیا۔ پھر جمرہ وسطیٰ میں ان کے سامنے آیا تو انہوں نے اسے اس موقع پر 7 کنکریاں ماری اور اس مقام پر انہوں نے اپنے بیٹے کو پیشانی کے بل لٹا دیا۔ تب اسماعیل علیہ السلام نے سفید قمیض پہن رکھی تھی، انہوں نے عرض کی، اے میرے باپ، میرے پاس اس قمیض کے سوا اور کوئی کپڑا نہیں کہ جس میں آپ مجھے کفنا سکیں، اس لیے اس کو اتار لیجئے تاکہ آپ مجھے اس میں کفن دے سکیں۔ بہرحال وہ قمیض اتارنے کا ارادہ ہی فرما رہے تھے کہ انہیں پیچھے سے آواز دی گئی، اے ابراہیم، یقیناً تو نے خواب سچا کر دکھایا۔ ابراہیم علیہ السلام نے مڑ کر دیکھا تو وہاں ایک سفید رنگ کا سینگوں اور موٹی آنکھ والا مینڈھا تھا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یقیناً ہم نے اپنے آپ کو دیکھا کہ ہم اسی قسم کے مینڈھے خریدتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سورہ صافات میں ارشاد فرماتے ہیں، اے ابراہیم، تو نے اپنا خواب سچ کر دکھایا ہے، بے شک ہم نیکی کرنے والوں کو اسی طرح بدلہ دیتے ہیں۔ یعنی تیرا امتحان مقصود تھا اور تو اس میں کامیاب ہوا، تیری فرما برداری اور اللہ کے حکم کی طرف تیرا جلدی کرنا ہم نے دیکھ لیا، اور تیرے بیٹے نے بھی اپنے آپ کو قربانی کے لیے پیش کیا۔ اس طرح اس سے پہلے آپ اپنا جسم آگ کے حوالے کر چکے ہیں اور تیرا مال مہمان نوازی میں بہت خرچ ہوتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بے شک یہ کھلا امتحان تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کی جگہ ایک جانور دے دیا۔ اس دمبے کی شکل و شباہت کے متعلق مشہور ہے کہ وہ سفید شکل، موٹی آنکھوں اور سینگوں والا مینڈھا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اسے بصیر نامی پہاڑ کے پاس ببول کے درخت کے ساتھ باندھا ہوا دیکھا تھا۔ اس مینڈھے کے متعلق ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ وہ 40 برس تک جنت میں چرتا رہا، جبکہ حضرت سعید بن جبیر فرماتے ہیں کہ وہ جنت میں چرتا تھا حتیٰ کہ شبیر نامی پہاڑ پھٹا اور یہ مینڈھا اس سے برآمد ہوا، اس پر سرخ اون تھی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ مینڈھا شبیر پہاڑ سے اتر کر ابراہیم علیہ السلام کے پاس پہنچا، وہ موٹی آنکھ والا تھا اور بیماتا ہوا آیا تو انہوں نے اس کو پکڑ کر ذبح کر ڈالا۔ اس کے مقام ذبح میں یہ 2 قول ہیں۔ اول حضرت مجاہد فرماتے ہیں کہ اس مینڈھے کو ابراہیم علیہ السلام نے منی میں ذبح کیا، جبکہ عبید بن عمیر فرماتے ہیں کہ مقام ابراہیم میں ذبح کیا۔ ایک روایت حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ وہ پہاڑی بکرا تھا۔ اسی طرح حضرت حسن سے بھی مروی ہے کہ وہ پہاڑی بکرا تھا جس کا نام جریر تھا، مگر یہ دونوں صحیح طور پر ثابت نہیں ہیں۔ اس بارے میں جو آثار اکثر نقل کیے گئے ہیں وہ اسرائیلیت سے ہیں۔ قرآن مجید میں منقول اتنی بات کافی ہے کہ وہ عظیم الشان کام تھا اور بڑا واضح امتحان تھا، اور عظمت والے جانور کے ساتھ اس کا فدیہ دیا گیا۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ وہ ایک مینڈھا ہے۔ ایک روایت میں یوں بھی آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان بن طلحہ کو بلایا اور فرمایا کہ جب بیت اللہ میں داخل ہوا تو میں نے وہاں مینڈھے کے 2 سینگ دیکھے اور مجھے یہ کہنا بھول گیا کہ آپ ان کو ڈھانپ دیں، لہٰذا آپ جا کر ان کو ڈھانپ دو، کیونکہ بیت اللہ میں کوئی چیز ایسی نہیں ہونی چاہیے جو نمازی کو دوسری طرف مشغول کر دے۔ حضرت سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ 2 سینگ بیت اللہ میں ہمیشہ لٹکے رہے، یہاں تک کہ جس زمانے میں بیت اللہ کو آگ لگی تو یہ دونوں سینگ بھی جل گئے۔ روایات سے واضح ہے کہ ذبیح حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے، کیونکہ آپ مکہ میں مقیم تھے اور اسحاق علیہ السلام کے بارے میں معلوم نہیں ہو سکا کہ بچپن میں وہ کبھی مکہ آئے ہوں۔ اسی طرح قرآن مجید سے بھی ظاہری طور پر معلوم ہوتا ہے، بلکہ سورہ صافات میں صراحت سے ذکر ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ذبیح کے ذکر کے بعد فرمایا ہے، اور ہم نے اسے اسحاق نبی کی خوشخبری سنائی جو نیک لوگوں میں سے ہوں گے۔ حضرت ابن قاب نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ذبح ہونے پر قرآن مجید کی سورہ ہود کی آیت 71 سے عجیب طرز پر استدلال کیا ہے۔
وہ فرماتے ہیں کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو اسحاق علیہ السلام کے پیدا ہونے کی خوشخبری دیتے ہوئے کہا جا رہا ہے کہ اسحاق کے ہاں یعقوب ہوگا، پھر یعقوب کے پیدا ہونے سے پہلے اسحاق علیہ السلام کو بچپن میں ہی ذبح کرنے کا حکم بھی دیا جائے۔ اسحاق کو ذبح کرنے کا حکم تو پہلی بشارت کے منافی ہے اور یہ ممکن نہیں۔